تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں، ذوالہجرتین ہیں، ذوالبیعتین ہیں اور ذوالبشارتین ہیں۔ تو جس عثمان کا بغض جس سینے میں ہو، اللہ کے محبوب ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے ہمیں طواف کا طریقہ سکھایا ہے، جس نے ہمیں حجر اسود کے بوسے لینا سکھائے ہیں، جس نے ہمیں صفا مروہ کی سعی سکھائی ہے، جس نے ہمیں حلق کروانا سکھایا ہے، جس محبوب نے کعبے کا طواف سکھایا ہے، جب تک اللہ کا محبوب ساتھ نہیں ہوگا کعبے کا طواف کرنا تو دور کی بات ہے، کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے ہمارے لیے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فی شان حبیبہ محمرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ذی الحج کا ماہ مقدس ہے۔ 10 ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، انہوں نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ حجاج کرام نے حرمین شریفین کے اندر حج کی سعادت جو ہے اس کو حاصل کیا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اسلامی جو مہینے ہیں اس کے اندر پہلا مہینہ محرم کا ہے اور آخری جو مہینہ ہے وہ ذی الحج کا ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ننھے بیٹے اسماعیل کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ جو آخری مہینے کی 10 تاریخ ہے اس تاریخ کو ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام اس کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت کے محبوب کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کی تاریخ کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی پر ہے۔ اور اسی ذی الحج کی 18 تاریخ 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول جنہیں اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی، یکے بعد دیگرے، سیدہ رقیہ اور پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بیٹیاں اللہ رب العزت کے محبوب نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آپ کو عطا فرمائی۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ علامہ ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے محبوب کی دوسری لخت جگر دوسری بیٹی 5 ہجری کو اس دنیا سے پردہ کرتی ہے، وصال کرتی ہے، تو اللہ رب العزت کے محبوب نے اعلان فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں، ان میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ فرمایا کہ اگر میں آمنہ کے لال کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، اے عثمان غنی، اگر میری بیٹیاں وصال کرتی جاتی تو میں ایک کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا چلا جاتا، یعنی اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ان کا بھی نکاح عثمان غنی میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ اتنے حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اکثر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جناب صدیق اکبر تشریف لاتے تھے تو سرکار اپنے انداز میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے تو سرکار جس انداز میں بیٹھے ہوتے تھے اسی انداز میں ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، اللہ رب العزت کے محبوب اٹھ کے بیٹھ جاتے، اپنا جو دامن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھا کر لیتے، پنڈلی ننگی ہوتی تو اس کو ڈھانپ دیتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد گرامی آتے ہیں تو آپ اسی انداز میں بیٹھے رہتے ہیں، جناب عمر فاروق تشریف لاتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا جسم جو ہے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، یا رسول اللہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کے محبوب
محبوب نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ جس عثمان کا حیا فرشتے کرتے ہیں میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت کے محبوب کا فرمان ہے ان عثمان رجل حیی، کہ بے شک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بہت حیا والے ہیں، اتنے حیا والے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، مقفل ہے دروازہ، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں تو جسم سے سارے کپڑے نہیں اتارتے، تہبند باندھ کے پھر بھی غسل کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی بندہ گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، غسل خانے کے اندر غسل کرتے ہیں تو پھر بھی اپنا سارا جسم ننگا نہیں کرتے بلکہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے تہبند باندھ کے اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرتے ہیں، اپنے آپ سے اتنی حیا فرماتے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر احباب وقار ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، فرمایا ہر نبی کے ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، فرمایا ورفیقی میرا دوست یعنی فی الجنہ، یعنی جنت میں جو میرا دوست ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو 18 ذی الحج چونکہ آپ کا یوم شہادت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، تو حضرت جابر راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ تو جب جنازہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اس جنازے کے اندر میں شرکت نہیں کروں گا۔ سرکار نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں شرکت کرتے؟ اس کے ذمے قرض ہے، یعنی اگر کسی کے ذمے قرض ہوتا تھا تو پھر بھی سرکار جنازے کے اندر شرکت نہیں فرماتے تھے۔ تو صحابہ میں سے اگر کوئی کہہ دیتا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیتے۔ تو یا رسول اللہ اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کیا ہے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کیا اس کے ذمے قرض ہے؟ اگر قرض ہے تو ہم ادا کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کو جنازے سے محروم نہ کریں۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے ذمے قرض نہیں ہے، اس کا ایک اور معاملہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ اور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ تعالی۔ حضرت جابر راوی ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ یہ جو مرنے والا شخص ہے جس کی میت سامنے پڑی ہے یہ وہ شخص ہے، انہو کان یبغض عثمان، یہ وہ شخص ہے جو اپنے سینے میں میرے عثمان کا بغض لے کے دنیا سے گیا ہے۔ فرمایا جس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہوگا، میرے یار کا بغض ہوگا، میرے داماد کا بغض ہوگا، جسے میں نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، جو میرے عثمان کا بغض لے کے سینے سے جائے گا، فرمایا فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، فرمایا اللہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے جو عثمان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جس کے ساتھ عثمان جس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں پھر اللہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بغض رکھتا ہے پھر اللہ کا محبوب اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو فرمایا اس لیے جنازہ نہیں پڑھا رہا کہ اس شخص کے سینے میں میرے عثمان کا بغض تھا، میرے داماد کا بغض تھا۔ آج اگر کسی کا کوئی داماد ہو، اس کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو، کوئی اس کے ساتھ پالتا ہے، بندہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنی پیاری بیٹی دے دی ہے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اس کے ساتھ جو ہے ناراضگی کا اظہار کرے یا اس کے ساتھ دشمنی پالے، جب میں نے اپنی بیٹی سے عطا کر دی ہے، اسے اپنا داماد بنا دیا ہے، اسے بیٹا بنا لیا ہے، پھر تیرا حق نہیں پہنچتا کہ تو اس کے ساتھ بغض رکھے۔ اور پھر احباب وقار جسے اللہ کے محبوب نے اپنا داماد بنا لیا ہو، جسے اللہ کے محبوب نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرما دی ہوں، اور تاریخ کے اندر یہ انفرادی حیثیت صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ انفرادیت حاصل نہیں ہے۔ کون سی انفرادیت؟ کہ کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس نبی کی 2 بیٹیاں کسی صحابی کے حق میں آئی ہوں، کسی صحابی کے عقد میں آئی ہوں۔ یہ شرف اگر کسی کو ملا ہے تو صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کی ذات تک صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا ہے کہ سرکار کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئی ہیں، کسی اور نبی کے صحابی کے ساتھ یہ شرف والا معاملہ نہیں ہوا، صرف حضرت عثمان غنی کو یہ شرف ملا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذی النورین۔ ذی النورین کا کیا مطلب ہے؟ 2 نوروں والا۔ اور 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کی 2
बेटियां हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में आई हैं। इसलिए आपको दो नूरों वाला कहा जाता है। मदीना का नाम लिया जाता है ना तो कहा जाता है मदीना मुनव्वरा, मदीना नूर वाला, रोशन। मुनव्वरा किस लिए कहा जाता है? हालांकि मदीना तय्यबा का जो पहला नाम था वो यसरब था, बीमारियों की आमाजगाह, जहाँ बीमारियां ही बीमारियां थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब तशरीफ लाए तो यसरब न रहा, मदीना तो नबी बन गया, मदीना मुनव्वरा बन गया। यानी जिसके आने से यसरब मदीना मुनव्वरा बन जाए, नूर वाला बन जाए, जिसकी दो बेटियां, जिस महबूब की दो बेटियां अपने गुलाम के घर चली जाएं, वो जिन्नुरैन, दो नूरों वाला बन जाए। यानी जिसकी दो बेटियां चली जाएं जिसके घर, वो तो दो नूरों वाला बन जाए, जिसके आने से पूरा शहर मुनव्वरा हो जाए, नूर वाला हो जाए। वो नबी खुद नूर वाला क्यों नहीं हो सकता? वो नबी खुद भी नूर वाला है। तो अहबाब वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 सहाबा कराम के हमरा सुलह हुदैबिया का जो वाक़या है, खालिक़ कायनात ने जिसे कुरान के अंदर भी जिक्र किया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो गया उन मोमिनीन से, इज़ युबायिऊनका, जो आपके हाथ पर बैत कर रहे थे, तहत अश-शजरा, दरख्त के नीचे। तो इसका शान नुज़ूल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अपने 1400 सहाबा कराम लेकर उम्रे की नीयत से हुदैबिया के मुकाम तक पहुँचे। जब वहाँ तक पहुँचे, कुफ़ार और मुशरिकीन थे मक्का के, उन्होंने सरकार को शहर मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर और उनके सहाबा जो है हमारे ऊपर हमला ना कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने सफ़ीर के तौर पर, यानी सफारत के तौर पर, कि जो सरकार की तरफ से कुफार मुशरिकीन के साथ जाकर बात करे, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर रसूल खुदा बनाकर कुरैश मक्का की बारगाह में पेश कर दिया कि आप जाएं और जाकर उनसे बात करें कि हमारा इरादा जंग का नहीं है, हम जंग के इरादे से नहीं आए, हमारी तलवारें नियाम में हैं, हमारे पास जंगी साजो सामान नहीं है, हम आए हैं तो उम्रे के इरादे से, कुर्बानी के जानवर हैं हमारे साथ, तो इस इरादे से हम आए हैं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, तो आप हमें उम्रे की अदायगी जो है उससे न रोकें, उम्रा अदा करने दें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए कुफार और मुशरिकीन के पास और जाकर अल्लाह के महबूब का जो पैगाम था वो उन तक पहुँचाया कि देखिए हमारा इरादा जो है वो गलत नहीं है, हम तो सिर्फ इरादा जो है वो उम्रे का लेके आए हैं, उम्रा करके हम वापस चले जाएंगे, उसके अलावा हमारा कोई इरादा नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर सरकार ने कुफार और मुशरिकीन जो है अहले मक्का के पास भेज दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस तशरीफ़ न लाए, तो जो वापस तशरीफ़ न लाए, इधर अफवाह फैल गई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। ये अफवाह जो है सरकार तक पहुँची। इस अफवाह के पहुँचने से पहले जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि आपने एहराम बांध लिया था, हुक्म ये है कि मीक़ात से आगे आपने एहराम बांध कर गुजरना है। जब वहाँ पहुँच जाएँ तो फिर आपने तवाफ़ काबा करना है, आपने सफ़ा मरवा की सही करनी है, आपने हलक करवाना है, आपने हजर अस्वद के बोसे लेने हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना है, जो उम्रे के मनासिक हैं वो आपने अदा करने हैं। अब जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि तवाफ़ के इरादे से आए थे, अहले मक्का जो हैं उन्होंने कहा, ए उस्मान कि तुम तो आ गए हो, इस साल हम आपके महबूब को उम्रे की अदायगी की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन चूँकि आप आ गए हैं हम आपको इजाज़त देते हैं, आप काबे का तवाफ़ कर लें, आप सफ़ा मरवा की सही कर लें, आप मुकाम इब्राहीम पे नवाफल अदा कर लें, आप हजर अस्वद को बोसे दे लें, आप हतीम काबा के अंदर जाकर जितनी मुनाजात करना चाहते हैं कर लें, आप मनासिक के उम्रा अदा करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आपके महबूब को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आएँ और आकर काबे का तवाफ़ करें। आज लोग कहते हैं कि हज जो है वो हो जाता है, सिर्फ शहर मक्का में भी हज मुकम्मल हो जाता है, शहर मदीना में ना भी आएँ तो हज हो जाता है। मैं भी कहता हूँ कि वाकई शहर मदीना में ना भी आएँ तो हज हो जाता है, लेकिन मदीना के बग़ैर तो हज हो जाता है, मदीने वाले के बग़ैर हज मुकम्मल नहीं होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही जवाब दिया, कहा कि जिसने हमें काबे का पता दिया है
جس نے ہمیں طواف کا طریقہ سکھایا ہے، جس نے ہمیں حجر اسود کے بوسے لینا سکھائے ہیں، جس نے ہمیں صفا مروہ کی سعی سکھائی ہے، جس نے ہمیں حلق کروانا سکھایا ہے، جس محبوب نے کعبے کا طواف سکھایا ہے، جب تک اللہ کا محبوب ساتھ نہیں ہوگا کعبے کا طواف کرنا تو دور کی بات ہے، کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر موجود ہیں، ادھر سرکار کی موجودگی میں حضور کے صحابہ ہیں، 1400 صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ہیں، ہم طواف کعبہ نہیں کر سکتے، ہم حجر اسود کے بوسے نہیں لے سکتے، صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کر سکتے، ہم عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کتنی ہے کہ وہ حتیم کعبہ کے درمیان ہیں، وہ کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، وہ حجر اسود کے بوسے بھی لے رہے ہوں گے، وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی کر رہے ہوں گے، وہ حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے، حتیم کعبہ کے درمیان بیٹھ کے آہوزاریاں کر رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، ہم تو عمرے سے محروم ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، وہ عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان غنی نے یہ جواب دیا کہ جب تک اللہ کا محبوب نہیں ہوگا کعبے کا طواف تو دور کی بات ہے، کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے محبوب کو اپنے عاشق کے اوپر کتنا اعتبار ہے۔ جب صحابہ نے کہا کہ وہ تو طواف کر رہے ہیں تو سرکار نے جواب دیا کہ اے میرے غلاموں، یہ تمہارا خیال ہے کہ عثمان غنی طواف کر رہا ہوگا، حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، عمرے کی ادائیگی کر رہا ہوگا۔ فرمایا عثمان میرا غلام ہے، میرا داماد ہے، مجھے علم ہے کہ جب تک میں عثمان غنی کے ساتھ نہیں ہوں گا عثمان کعبے کا طواف تو دور کی بات ہے، کعبے کی طرف عثمان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا۔ اب آپ جو وقار محبوب کو اپنے محب کے اوپر اتنا مان اور بھروسہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کے محبوب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لی۔ فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن کے اندر اس واقعے کا نزول ہے۔ اذ یبایعونک، جب سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، اور کس بات پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اس بات پر بیعت کی، سارے صحابہ نے بیعت کی۔ اور جب سارے صحابہ بیعت کر چکے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی ھذہ ید عثمان فضرب بها علی یدہ وقال ھذہ لعثمان۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جب سارے صحابہ بیعت کر چکے اللہ کے محبوب نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور دوسرا ہاتھ چونکہ نیچے اللہ کے محبوب کا بایاں ہاتھ، اور سرکار نے ارشاد فرمایا ھذہ ید عثمان، اور سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ایک ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے لیکن جو دوسرا ہاتھ میں نے اٹھایا ہے ھذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے عثمان کی طرف سے میں خود آمنہ کا لال بیعت کر رہا ہوں۔ اب آپ وقار سرکار فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ سرکار کا ہاتھ نہیں تھا، وہ میں خالق کائنات کا ہاتھ تھا۔ سرکار کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ جب انڈائریکٹلی دیکھیں تو عثمان کا ہاتھ کس کا ہاتھ بنتا ہے؟ خالق کائنات کا ہاتھ بنتا ہے۔ تو جس عثمان کا بغض جس سینے میں ہو اللہ کے محبوب ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور عثمان کے ہاتھ کو اللہ کا محبوب اپنا ہاتھ قرار دے، اور عثمان کی شہادت کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب 1400 صحابہ کرام سے بیعت لیں کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے جائیں گے نہیں۔ تو پھر کوئی بدبخت ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں رکھے گا اور ان کا بغض لے کر اس دنیا سے جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو ذو البیعتین ہیں، 2 بیعتوں والے ہیں، سرکار کے ہاتھ پر 2 مرتبہ بیعت کی ہے۔ وہ صحابی ہیں جو ذو الہجرتین ہیں، 2 مرتبہ ہجرت کی ہے،
ایک مرتبہ شہر مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ ملک حبشہ سے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص عثمان ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت اللہ کی خاطر کی ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ذو الہجرتین ہیں، ذو البیعتین ہیں، 2 بیعتوں والے، 2 ہجرتوں والے، اور ذو البشارتین ہیں۔ اور بلکہ یہاں ذو البشارتین نہیں، ذو البشارتین کا مطلب تو کہ 2 مرتبہ سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ یہ 2 مرتبہ کی بشارت نہیں ہے، بارہا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تو جنتی ہے، اے عثمان تو جنتی ہے۔ ان میں سے کون کون سے مقامات ہیں، میں چند مقامات آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اللہ رب العزت کے محبوب ممبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا خوبصورت ماحول ہے، ایک بچی روتی ہوئی تڑپتی ہوئی آتی ہے، سرکار کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیر روما کنواں ہے وہ ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، جب ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی لینے جاتے ہیں، وہ ہمیں مفت پانی نہیں لینے دیتا، مہنگے داموں ہمیں پانی بیچتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ کنویں اور بھی بڑے تھے لیکن پانی میٹھا نہیں تھا، بیر روما کا جو پانی تھا وہ میٹھا تھا۔ تو احباب جی وقار، اللہ رب العزت کے محبوب نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں آمنہ کا لال اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، گھر گئے، اپنا مال اٹھایا اور اس یہودی کے پاس گئے، اس سے جا کر کہا کہ یہ کنواں بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے کا بیچو گے؟ کہا اتنے پیسے اگر دے دو، اتنے درہم دے دو، اتنے دینار دے دو تو پھر یہ کنواں جو ہے وہ میں آپ کو بیچ دوں گا۔ احباب جی وقار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات بھی نہیں کی کہ تھوڑے پیسے کم کر دو، پھر اس کے بعد جا کر یہ آپ سے میں کنواں خریدوں گا۔ جتنی اس نے اس کنویں کی قیمت لگائی، جتنی اس نے مانگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ قیمت نکال کے اس کو پیش کر دی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دن کے لیے، ایک دن میرا ہوگا، ایک دن آپ کا ہوگا۔ جس دن میرا ہوگا اس دن آپ نے اعلان کیا کہ سارے لوگ پانی پی سکتے ہیں، اور جس دن یہودی کا دن تھا اس دن کوئی پانی پینے کے لیے جاتا ہی نہیں تھا، بالآخر اس نے دوسرا حصہ بھی فروخت کر دیا۔ تو جب اس نے 1 روپے کی جو چیز تھی، 1 روپے کا کنواں تھا، اس نے 4 روپے اس کے اوپر قیمت مانگی، 4 گنا اس کی قیمت مانگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی قیمت اس نے مانگی وہ پیش کر دی۔ جب 4 گنا قیمت پیش کر دی، احباب جی وقار، اس کے بعد مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہہ کے لگانے لگا وہ یہودی جو تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسکراتا کیوں ہے، کہہ کے کیوں لگاتا ہے؟ تیری چیز تھی، تجھ سے میں نے خرید لی، اب کہہ کے کیوں لگاتا ہے؟ وہ سمجھدار تاجر ہے، لیکن آج کے معاملے میں تو نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ 1 روپے کی چیز میں نے 4 روپے میں بیچی ہے تجھے، جو 1 درہم کی شے تھی، 1 درہم کا کنواں تھا، میں نے تجھے 4 روپے مہنگا اسے 4 گنا کر کے تجھ پہ فروخت کیا ہے، اتنی زیادہ قیمت میں نے تجھ سے وصول کی ہے۔ احباب جی وقار، جب اس نے یہ کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اے یہودی، تو نے تو 4 گنا قیمت اس کنویں کی لی ہے نا، میرے پاس جتنا بھی مال ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر تو مجھ سے میری ساری جائیداد مانگ لیتا، میری ساری دولت مانگ لیتا، تو میں اے یہودی تجھے ساری دولت دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے عثمان غنی ایسا کیوں ہے؟ اس کنویں کے اندر کوئی خاص بات کیا ہے کہ تو ساری جائیداد دے کر بھی کنواں خریدنے کے لیے تیار تھا؟ کہا کہ اس کنویں کے اندر خاص بات نہیں ہے۔ کہا پھر خاص بات کس بات میں ہے؟ کہا اللہ کے محبوب کا فرمان تھا، جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا تو 4 گنا کی بات کرتا ہے، اگر ساری جائیداد مانگتا اے یہودی میں وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا، اور یہ تو میری ساری جائیداد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس 1 جان 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرما اگر ساری جائیداد لینے کے لیے تیار ہو جاتا، ساری جائیداد بھی دے دیتا، اگر میری جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ ایک کنویں کی خاطر،
اس لیے کہ میرے محبوب کا فرمان تھا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، میرے محبوب کا فرمان آ گیا ہے، اب ساری جائیداد دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ ادھر سے لکھوایا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور آپ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من یحفر بئر رؤمتا فلہ الجنہ فحفرہا عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔